آئیے سنتے ہیں پوئٹک جسٹس کا ایک گانا ان کے مخصوص انداز میں. I'm a man lost in time. All I need is a time machine. Time and tide wait for none. Need to come out of this hopelessness. Measure the twinkle of the stars. Higher and higher I want to reach. Feel the heat of the burning sun. All I need is a time machine. All I need is a time machine. All I need is a time machine. All those mistakes that I've made, wish I could make them right again. I have to end this agony. I'm gazing at my destiny. Travel to the great beyond, raise the dead from the graveyard. Lose my sanity until she comes. All I need is a time machine. All I need is a time machine. All I need is a time machine. دوستو، پوئٹک جسٹس کے اس دلچسپ گانے کے بعد آئیے چلتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کیریئر کاؤنسلنگ کی اور، جس میں ہم سنیں گے پیش قدم کے عادل وانی کی گفتگو انکت سنگھ کے ساتھ، جو ہمیں بتائیں گے کہ تخلیقی صلاحیتوں کے مالک اشخاص کیسے اپنی صلاحیتوں کو اپنے روزگار کا ذریعہ بنا سکتے ہیں. السلام علیکم دوستو، کیریئر کاؤنسلنگ کے اس سیگمنٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج ہم بات کریں گے انکت سنگھ سے، جو کہ ایشورنس ڈیجیٹل کمپنی کے نمائندے ہیں. انکت سنگھ جی، سب سے پہلے آپ ہمیں اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں کچھ بتائیں. یہ کشمیر ریجن کی پہلی کسٹمائزڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کمپنی ہے، جو کہ بلیو کرتی ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے وہ لوگوں تک پہنچنی چاہیے اور ایسے پہنچنی چاہیے کہ وہ امپلیمنٹ بھی ہو سکے. اس طرح سے نہیں کہ وہ صرف اس کے بارے میں جانیں اور ہمیشہ یہ سوچیں کہ کاش ہم بھی یہ چیز کر پاتے. تو ہماری کمپنی اس چیز میں بلیو کرتی ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی گھر گھر تک پہنچے. اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز پہ جس طرح سے گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر جتنا ایمفیسس دے رہا ہے آج، ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کے جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں
ایون جو انسٹیٹیوٹس ہیں، کالجز ہیں، وہاں پہ لوگوں تک زیادہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ریچ پہنچی. آپ کے کام کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ تو ہم بیسیکلی ابھی جو کام کرتے ہیں اس میں ہے ہمارا ویب سائٹ ڈیزائننگ، جو کہ پوری طرح سے آن لائن بزنس ہے، جو کہ آپ کو آپ کے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز جو آپ کے پاس ہیں انہیں آن لائن پہنچانے میں، لوگوں تک، پوری دنیا تک پہنچانے میں مدد کرتا ہے، جس کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں، جیسے ویب سائٹ ڈیزائننگ ہے، ہوسٹنگ ہے، ڈومین نیمز ہیں، ایون SEO اینڈ مارکیٹنگ ہے، جو سرچ انجن آپٹیمائزیشن کیا جاتا ہے گوگل پہ، یاہو پہ. ان چیزوں کے میں ہیلپ کی جاتی ہے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کو گرو کرنے میں، نیکسٹ لیول تک پہنچنے میں. جو دوسرا ہے ہمارا وہ ہے کسٹمائزڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی پرووائڈ کرنا. ہماری کمپنی جو ہے وہ کسٹمائز سولوشن بنانے میں بلیو کرتی ہے، یعنی کہ ہم اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز تک جاتے ہیں، ان کی نیڈس پتا کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان نیڈس کے اوپر ہم ان کے سافٹ ویئر بناتے ہیں، جو کہ اس طرح سے بنائے جاتے ہیں کہ وہ انہیں امپلیمنٹ بھی کر سکیں. امپلیمنٹ کرنے میں ہم ان کی پوری مدد کرتے ہیں، اس چیز کو مینٹین کرنے میں پوری مدد کرتے ہیں، اور ایون اپ گریڈ کرنے میں بھی ان کی پوری مدد کرتے ہیں. آپ نوجوانوں کے لیے کیا پلیٹ فارم پرووائڈ کرتے ہو؟ یوتھ کے لیے سب سے زیادہ انٹرسٹنگ سبجیکٹ جو ہے ہماری کمپنی کا، جو ہماری کمپنی کرتی ہے، جو تھرڈ برانچ ہے، وہ ہے ورکشاپس اینڈ سیمینارز. کشمیر میں دیکھا جائے تو آج انٹلیکچوئلس اور اسمارٹ لوگوں کی کمی نہیں ہے، لیکن اگر وہ نئی چیزوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اکثر انہیں کشمیر کے باہر، ایون اسٹیٹ کے باہر جانا پڑتا ہے، باہر چنئی، دہلی، گڑگاؤں تک جانا پڑتا ہے. ہماری کمپنی یہ کرتی ہے کہ ہم اچھے پروفیشنل سے اچھی ورکشاپس اور سیمینارز یوتھ کے لیے لے کے آئے ہیں، تاکہ یوتھ کو باہر نہ جانا پڑے. ہم پروفیشنلز کو ہائر کریں، انہیں یہاں بلائیں، اور ان کے تھرو آپ کو جو کٹنگ ایج ٹیکنالوجیز آج کل امپلیمنٹ ہو رہی ہیں اس کے بارے میں نالج دی جائے، وہ کام کرنا آپ کو سکھایا جائے. آپ نوجوانوں کے لیے اس پروگرام سے کیا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں؟ اسٹوڈنٹس کے لیے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے، وہ BA کر رہا ہے، کوئی BSc کر رہا ہے، تو آپ کسی بھی فیلڈ سے، ایجوکیشن بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہو، آپ کے دماغ میں اگر کوئی بھی آئیڈیا آتا ہے، تب بھی آپ آئیے ہماری ویب سائٹ پہ، اسے رجسٹر کیجیے. اسے ہماری انٹلیکچوئل ٹیم بیٹھے گی، پوری مدد کرے گی آپ کی اسے ڈیولپ کرنے میں، اور آپ کو ایون اس میں اسٹیک بھی دیا جائے گا. اس پروجیکٹ میں آپ کو پروجیکٹ کوآرڈینیٹر کا اور ایون انوویٹر کا سرٹیفکیٹ ملے گا، اور پوری طرح سے گائیڈنس ملے گی اس پروڈکٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے آگے. اگر آپ کے دماغ میں کوئی آئیڈیا آ جاتا ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ میری گاڑی سے دھواں بہت زیادہ نکلتا ہے، آپ کے دماغ میں کوئی آئیڈیا آیا اسے ٹھیک کرنے کا، تو فائنینشیل سروس ہم دیں گے اگر وہ ہماری کمپنی کے اسکوپ میں آئے گا. اگر آپ کا آئیڈیا انفارمیشن ٹیکنالوجی، ویب ٹیکنالوجیز یا آٹومیشن کے بارے میں ہے، تو ضرور ہم اسے فائنانس پرووائڈ کریں گے، ہم اپنی انٹلیکچوئل ٹیم پرووائڈ کریں گے، اپنی مارکیٹنگ ٹیم پرووائڈ کریں گے، اور اس پروڈکٹ کو ڈیولپ کریں گے. اگر خدا نخواستہ اگر آپ کا آئیڈیا جو ہے وہ ہمارے اسکوپ میں نہیں آتا ہے، تو بھی جو ہمارے کلائنٹس ہیں، جو ہمارے لنک اپس ہیں، ہم کوشش کریں گے، پوری کوشش کریں گے کہ ان کا آئیڈیا ضرور بڑی ایجنسیز تک پہنچے اور وہاں سے انہیں فائنینشیل سروس ملے. شکریہ انکت سنگھ ہم سے بات کرنے کے لیے. سامعین، مزید جانکاری آپ www.assurancedigital.com سے حاصل کر سکتے ہیں. تو دیجیے اپنے میزبان عادل کو اجازت، آپ سنتے رہیے پیشکش. کیا آپ پرانے کریئر آپشن سے تنگ آ چکے ہیں یا کچھ مختلف کریئر کی تلاش میں ہیں؟ تو چلیے لے چلتے ہیں آپ کو ایک نئی راہ کی اور. اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آپ کے لیے پیش کرتا ہے کچھ دلچسپ اور مختلف ڈگری کورسز، جیسے فوڈ ٹیکنالوجی، ایکچوریل اینڈ فائنینشیل میتھمیٹکس اور پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز، اور اس کے علاوہ بہت کچھ جیسے جرنلزم اور کمپیوٹر اپلیکیشنز. ایڈمیشن کا عمل شروع ہو چکا ہے، تو جلدی کیجیے، فارم بھرنے کی آخری تاریخ ہے 21 مئی. فارمز آپ کے ضلع ڈگری کالج میں بھی دستیاب ہیں، تو دیر مت کریں اور اپنی زندگی بدل دیں. اب وقت آ پہنچا ہے نیہا کے نسخوں کا. تو آئیے سامعین سنتے ہیں نیہا کے نسخے یاداشت کو تیز کرنے سے متعلق. کاش ایسا ہوتا کہ بس ایک نظر کتاب کا ورق دیکھنے کے بعد ہم اسے کبھی نہ بھولتے، کبھی بھی اپنے فرینڈ کا برتھ ڈے نہیں بھولتے. پر سچ تو یہ ہے کہ ہر کسی کی یادداشت اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے. ایسی تیز یادداشت صرف کچھ لوگوں کی ہی ہوتی ہے. پر جن لوگوں کی یادداشت تیز نہیں ہوتی، وہ بھی چند باتوں پر عمل کر کے اپنی یادداشت کو بڑھا سکتے ہیں. اور وہ چند باتیں میں آپ کو بتاؤں گی نیہا کے نسخوں میں. اور آپ سبھی کو میرا سلام. یادداشت بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے دماغی کثرت. دماغی کثرت کا مطلب ہے اپنی ذہنی ہنر کو بڑھاوا دینا، اور آپ اسے کوئی بھی نیا ساز سیکھ کر یا پھر نئی زبان سیکھ کر یا پزل ایکسرسائز سے بڑھا سکتے ہیں. ایسا کرنے سے دماغ ایکٹیو رہتا ہے. روزانہ کسرت کرنے سے بھی یادداشت میں اضافہ ہوتا ہے. اس سے نہ ہی صرف خون کا سرکولیشن ٹھیک ہوتا ہے، پر ساتھ ہی دماغ کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے، اور اس سے عمر بڑھنے کے ساتھ ہونے والی یادداشت کی کمی سے بھی چھٹکارا ملتا ہے. اکثر دیکھا گیا ہے کہ تناؤ میں رہنے سے دماغ پہ بہت اثر پڑتا ہے، اور کچھ بھی یاد رکھنا
اکثر دیکھا گیا ہے کہ تناؤ میں رہنے سے دماغ پہ بہت اثر پڑتا ہے اور کچھ بھی یاد رکھنے میں بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تناؤ سے بالکل چھٹکارا پانا تو بے حد مشکل ہے، پر ہم اسے کم ضرور کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کسرت اور یوگا بہت فائدہ مند ہے۔ اگر تناؤ بڑھتا جا رہا ہو تو ڈاکٹری صلاح ضرور لیں۔ سامعین، اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ آپ اپنی غذا کا خاص خیال رکھیں کہ آپ کی غذا میں اینٹی آکسیڈنٹس ہوں جو کہ ہری سبزیوں میں پائے جاتے ہیں، جیسے کہ پالک اور سلاد۔ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ بھی دماغ کو بہتر کام کرنے میں مدد کرتا ہے۔ سامعین، کھانے کے ساتھ ساتھ خیال رکھیں کہ آپ اپنے ذہن کو بھی آرام دیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ 6 سے 7 گھنٹے کی اچھی نیند لیں۔ اس سے آپ کی یادداشت میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو یہ تو تھے چند نسخے آپ کی یادداشت کو بہتر بنانے کے لیے۔ ملتے ہیں اگلے ہفتے، تب تک دیجیے اجازت، خدا حافظ۔ سامعین، وقت ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کت پینٹ کا، جس میں ہمارا آج کا موضوع ہے پرائیویٹ کوچنگ سینٹر۔ محمد اشرف ونکن سارے بچہ رۄپیہِ دہ لگان تم گژھان پرائیویٹس مزے ونکن زیادہ ات مجھ اصل فٲیدٕ ات مجھ اگر سٲنۍ بچہ ونکن کرن کی سہ زیادہ اصل۔ ارسلان مکرو جی، جو ہم پرائیویٹ کوچنگ لیتے ہیں اس سے ہمیں بہت فائدہ ملتا ہے۔ جو ٹیچرس ہیں وہ کنسنٹریشن رکھتے ہیں اباؤٹ اسٹوڈینٹس۔ جو یہ گورنمنٹ ٹیچرس ہوتے ہیں وہ ان بچوں کی طرح توجہ نہیں دیتے ہیں۔ جی، جو گورنمنٹ اسکول کے ٹیچرس ہیں وہ ان کو وہاں پہ جو بچے وہ ان سے پوچھتے نہیں ہمیں یہ کرو وہ کرو۔ جو پرائیویٹ اسکول کے بچے ہوتے ہیں وہ بہت ایکٹیو ہوتے ہیں، وہ ان سے بولتے ہیں ہمیں یہ پڑھاؤ وہ پڑھاؤ۔ یہ ٹھیک مطلب سکولن دہے آسان چھٹی، مطلب وہ ما گھن بچہ در بدر۔ سرکاری سکول میں زہ یل آسان، بچہ گھان شام 2-3 گھنٹن پڑھان بچار، ام سی تھوڑا بیونٹ بیونٹ۔ عبدالروف خان جی، میں سوچ رہا ہوں کہ اگر دیکھا جائے گا تو اس کے دونوں پہلو ہیں۔ کہیں چیزوں میں تو اگر دیکھا جائے تو فائدہ ہے، لیکن میکسیمم جو ہے اس کا نقصانات کہ جو پرائیویٹ جو کوچنگ انسٹیٹیوشن ہے یہ خالی یہ سوچتے ہیں کہ آپ کو پیسہ نکلنا چاہیے۔ سامعین، آپ کو انتظار ہوگا ہمارے انعامی سوال کا، لیکن اس سے پہلے جانتے ہیں پچھلے انعامی سوال کا جواب اور انعام جیتنے والے شخص کا نام۔ السلام علیکم، میں ہوں انیس زرگر۔ سامعین، پیش قدم کے 19ویں شمارے میں ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ ارتھ ڈے کب منایا جاتا ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے 22 اپریل۔ یہ جواب ہمیں کئی سامعین سے موصول ہوا، لیکن قرعہ اندازی کے ذریعے پورا کے عارف نذیر بابا انعام کے حقدار قرار پائے۔ آپ کو انعام بہت مبارک۔ آپ کو ہم مزید جانکاری ای میل کے ذریعے ارسال کریں گے۔ آج کا ہمارا انعامی سوال ہے، دستکاری کی صنعت کا ہماری معیشت میں کتنا فیصد حصہ ہے؟ آپ کا جواب ہمیں 2 ہفتوں کے اندر مل جانا چاہیے۔ ہمارا پتہ ہے پیش قدم، ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم، اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اونتی پورہ۔ یا آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل آئی ڈی ہے پیش قدم PESHKADAM@gmail.com۔ آج کا سوال پھر سے سن لیجئے، دستکاری کی صنعت کا ہماری معیشت میں کتنا فیصد حصہ ہے؟ تو اسی کے ساتھ پیش قدم کا شمارہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ دیجیے اپنے میزبان یاسم ملا اور نورین فاروق کو اجازت۔ خدا حافظ۔ سب سے الگ ہے، سب سے جدا، سنو ایک نئی آواز، باتیں نئی ہے، نیا انداز، سنو ایک نئی آواز، دل سے ہے آپ کے ساتھ، نیا ہے یہ پیش قدم۔ آپ پیش قدم کو سن سکتے ہیں FM 102.6 MHz پہ اتوار کو صبح 9:15 پر، اور اسی پروگرام کو آپ دوبارہ سن سکتے ہیں بدوار کو شام 6:30 پر۔